بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو شاہد گائیڈنس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سب بھائیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم۔ میری یہ دعا ہے کہ ویڈیو دیکھنے والوں کو اللہ پاک بی بی فاطمہ کے وسیلے سے اپنی رحمت اور تندرستی عطا فرمائے اور ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ درد بھرا قصہ سننے کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بی بی فاطمہ چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت علی گھر میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ بی بی فاطمہ چکی پیس رہی تھیں، ساتھ میں وہ رو رہی تھیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور چولہے پر پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے؟ آٹا کافی سارا موجود ہے، تم پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ بی بی فاطمہ رو کر کہنے لگیں، یا علی آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے بابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو بابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ پاک کے پاس چلے جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے، اے فاطمہ ابھی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑ جانے کا غم میرے سینے میں ہے، تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، یا علی آپ کے اور آپ کے بچوں کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں، میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ لا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں میرے جانے کے بعد اور میرے بچے روٹی بنا کر کھا سکیں، میں سارے کپڑے دھو چکی ہوں۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو سمجھایا کہ اب اور کام نہ کرو، تھوڑا آرام تو کر لو۔ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، بی بی فاطمہ کو تیز بخار ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت علی رو رہے تھے، فاطمہ بھی رو رہی تھیں۔ اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین کی آمد ہوتی ہے۔ وہ دونوں بابا اور اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر تو اپنی اماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ میں نے آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کو کیا بنے گا، میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگیں، اور اپنے بابا اور اماں کو دیکھ کر حسن اور حسین بھی رونے لگے پڑے اور پوچھنے لگے، بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر اماں فاطمہ سے پوچھا، امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تم تو آتے ہی رہو گے لیکن اپنی اماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری اماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی اماں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی
फरमाती हैं, या अली मैंने آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے تو اپنا پورا حق ادا کر دیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، یا علی جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے سے اتنا زیادہ پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس ہونے نہ دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی مجھ پر، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یا علی بہت رو رہے تھے، فاطمہ بھی رو رہی تھی، امام حسن اور حسین بھی رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے کہا ہے، فاطمہ افطاری میرے ساتھ کرنا، تو میں آج افطاری اپنے بابا کے ساتھ کروں گی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے جب اللہ پاک نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ بی بی فاطمہ کی روح قبض کرو تو حضرت اسرائیل نے گردن جھکا دی اور خاموش ہو گئے اور اس پر ہرگز راضی نہ ہوئے، کیونکہ حضرت اسرائیل کو معلوم تھا کہ ان کا پردہ تو چاند، سورج اور ستارے بھی کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے یہ کام سر انجام دیا۔ پھر یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ پاک کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن اور حسین کندھا دیتے ہیں۔ اتنے میں ابو ذر غفاری پہنچ جاتے ہیں، تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم بھی کندھا دو۔ اس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے حضرت امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، ان کی داڑھی اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کا بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، علی کا جنازہ ہے، جن کو امام حسن اور حسین کہتے ہیں، ان کی اماں کا جنازہ ہے۔ تجھ سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی، وہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفن کیا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ، والسلام۔